نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیر احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، نہ چھوٹا لکھا ہوا، تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں؟ اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے۔ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا اس کے جو شیڈ ہے تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں بالکل عجیب سی اسٹائل میں، تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسے ہی پالے ہوئے ہیں، چھتوں پہ سیڑھیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالیں ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو۔ کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔
تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں. دوسرا وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو. مرغی ہے انڈے دیتی ہے, کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں. بکری ہے بچے دے گی, دودھ دے گی, نسل بڑھے گی, گوشت سستا ہوگا بکرے کا. تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو. تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی حلال جانور پالیں جائز ہے, لیکن بہتر یہی ثواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے. ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو ثواب ملے گا. غسل خانے جاتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ کیا غسل خانہ میں جاتے وقت بھی بیت الخلا والی دعا پڑھی جائے گی؟ سہیل سنگاپور سے. اگر آپ کے جو غسل خانہ ہے اسی کے اندر بیت الخلا بھی ہے تو پھر تو پڑھی جائے گی, اگر بیت الخلا اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی. پھر کوئی میرے علم میں کوئی دعا نہیں ہے جو غسل خانے جاتے ہوئے ثابت ہو, بس بسم اللہ پڑھ کے غسل شروع کر دیے گا. کپڑے پر مزی کی جگہ معلوم نہیں تو کیا پورا کپڑا دھوئیں گے؟ اگر مزی کپڑوں پہ لگ جائے اور پتہ نہ چلے کہ کدھر لگی ہے, کیا پوری شلوار دھونی ہوگی؟ عبد القیوم کنڈیارو سندھ. عبد القیوم بھائی ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا دھونا پڑے. اگر مزی کپڑے پہ لگے تو ہلکا پھلکا سا غور و فکر کر کے اندازہ لگا لیں کہ کہاں لگی ہوگی, بس اتنی جگہ کو دھو لیں, پھر باقی شک نہ کریں. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا دایاں پائنچا یا بایاں پائنچا جو شلوار کے پائنچے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ناپاک ہو گیا, آپ بھول گئے ان میں کون سا ناپاک ہوا, تو ایک اندازہ لگا کے ایک پائنچا دھو دیں گے تو بس پاک سمجھا جائے گا. تو آپ کو پوری شلوار دھونا ضروری نہیں ہے, اندازے سے تھوڑا سا غور کریں کہاں لگی ہوگی, بس اس جگہ کو دھو لیں. ہونٹ کے نیچے بال کاٹنے کا حکم. یہ جناب مسئلہ پوچھا ہے, ایک منٹ. ہونٹ کے نیچے جو داڑھی کے بال ہیں, کیا مرد کے لیے اسے کاٹنا یا تھریڈنگ کروانا جائز ہے؟ محمود صاحب اسلام آباد سے. نہیں, جائز نہیں ہے. یہ جو ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں, اور ان کو کاٹنے سے داڑھی بری بھی لگ رہی ہوتی ہے, عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے آدمی کا منہ. جو اللہ نے جس طرح سے بال جس کو دیے ہیں اس کے چہرے کے حساب سے اس پہ سوٹ کرتے ہیں وہ. تو یہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں داڑھی کا ہے, یہ کاٹنا جائز نہیں. البتہ کوئی بال اس میں منہ میں آ رہا ہو, بار بار گھس رہا ہو, تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے, تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نہیں, اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے, تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں, لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں, اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے. تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا, کرنے سے لکھا جاتا ہے. اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے. لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے, کہ ایک ہوتا ہے ارادہ, ایک ہوتا ہے عزم. اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن اگر عزم کر لیا, عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا. جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا, لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط, لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا, اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے زنا کرنے کے لیے, یا کوئی فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی, اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا. تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے, کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا, رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا. تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء, گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے, وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے, اس کو بھی گناہ مل رہا ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء, یہ بھی گناہ گار ہے, یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ, کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا, عزم تھا, وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ, اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا. تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے, عزم پہ گناہ ہے. ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے, عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا, اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور ارادہ کیا, ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ, تو یہ بری چیز ہے, ناپسندیدہ ہے, مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے. لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے, اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا. باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے, توبہ کا مطلب اس کو معاف, یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو, اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اس کی دو تفسیریں ہیں, ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں, اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے
کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک کے ایمیجز کا حکم۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم نے تاثرات کے اظہار کے لیے جو امیجز استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے جو اسمائلیز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مختلف چہرے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عتیق الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو اسمائلی ہے نا، وہ کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پھوٹ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو اتنا غم ہوا ہے۔ کوئی غم کی بات پہ لوگ آنسو والی اسمائلی بھیج دیتے ہیں۔ اسمائلی تو نہیں ہوتی، وہ تو رونے کا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو پورا چہرہ نہیں ہوتا، ایسی دو آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی ڈیجیٹل ہے، اس میں ویسے بھی اختلاف ہے، تو اس لیے اس کا استعمال جائز ہے، انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ بائک اور کار پر قرآنی آیت لکھوانا۔ محمد ارشد اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں، آج کل لوگ اپنی موٹر سائیکل پر اپنا نام اور قرآنی آیت لکھواتے ہیں، یہ لکھوانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن قرآنی آیت بائک پہ نہ لکھوائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر، اگر بالکل بیٹھنے کی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے، ٹانگوں کے نیچے آیت آ رہی ہے، وہ تو صاف طور پہ بے ادبی ہے۔ اگر کہیں فرنٹ پہ آیت لکھوائی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نام لکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت کاغذ پہ لکھیں گے یا کہیں لکھیں گے تو بے ادبی کا خطرہ تو ہے، تو یہ خطرہ تو ہر تحریر میں ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو لیٹر بھیجا تھا اس میں اللہ کا نام لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ وہ کافر تھی، اس بات کا بھی خطرہ تھا وہ بے ادبی کرے گی، لیکن اب بے ادبی کے خوف سے قرآن لکھنا ہی چھوڑ دیں اور بسم اللہ ہی لکھنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ نا ادب کے معاملے میں بہت غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اپنی استطاعت کے بقدر ادب کیا جائے گا، لیکن ادب کی وجہ سے لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، ایسی جگہوں پہ لکھنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ پھر غلط ہے۔ قبروں پہ آیتیں لکھ دیتے ہیں، وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ قبروں پہ ہم نے خود دیکھا ہے، کتے بھی جا رہے ہوتے ہیں چل کے، گدھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آیت لکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پہ آیتیں لکھنا جہاں بے ادبی کا غالب گمان ہو وہاں آیتیں لکھنا جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو کتنا سمجھائیں؟ امیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں جو شادی میں گانا کروا رہے ہیں اور گانے والے پیسے بھی لاکھوں میں دیے، گانے والوں کو پیسے بھی لاکھوں میں دیے، کیا ان کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ نیز انہیں سمجھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو گناہ کس کو ہوگا؟ بھائی آپ ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھ میں آتا تو انہی کو گناہ ہوگا، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اس شادی میں شرکت نہ کریں، اگر شرکت کی تو آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ باقی ان کو کتنا سمجھائیں تو ایک دو دفعہ سمجھا دیں، اس کے بعد آپ پولیس میں تو ہے نہیں کہ آپ ان کو سمجھاتے ہی نہیں بیٹھ کے، تو چھوڑ دیں ان کو۔ اگر آپ پولیس میں ہیں تو پھر آپ جتنا چاہیں سمجھاتے رہیں، آپ خود افورڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگر والدین غیر شرعی رسموں کی ضد کریں، آپ کے اور دوسرے علماء کے بیانات سن کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں مہندی اور بارات جیسی رسمیں جائز نہیں ہیں، خاص طور پہ جبکہ اس میں ناچ گانا بھی ہو، لیکن اگر والدین ایسی شادی میں شرکت کا کہیں یا اگر بندے کی خود شادی ہو اور والدین ان سب چیزوں کا کہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کے کہنے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی بھائی، پہلے اللہ ہے، والدین اس اللہ کے بعد ہے۔ ہندو اسی وجہ سے تو ہندو ہے کہ اس کے والدین نے کہا ہوا ہے، تو اگر والدین کے کہنے سے خدا کو ناراض کرنے کی اجازت ہے تو پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، سب اپنے والدین ہی کی وجہ سے تو عیسائی اور ہندو بنے ہوئے ہیں۔ تو شریعت کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے تو آپ شریعت کو فالو کریں۔ ہاں، والدین کے بارے میں اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان سے بد کلامی مت کرو، بدتمیزی نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، محبت سے پیش آؤ، لیکن راستہ اسی کا لے کے چل رہا ہے اس کے پیچھے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ خواتین کا فیس بک استعمال کرنا، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین فیس بک کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مریم صاحبہ گوجرانوالہ سے۔ دیکھیں، جائز تو ہے، فیس بک یا کوئی بھی جائز ذرائع وہ تو استعمال ان کا جائز ہے بذات خود، لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی۔ بہت سے جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے گھر میں نے دیکھا ہے ٹوٹ چکے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے، بلا وجہ فیس بک کا استعمال، یعنی وجہ کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آج کل تو ویسے ہی لوگ اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس تعلیم کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے، اوپر سے بجائے ٹائم نکال کے کچھ وقت عبادت میں لگائیں وہ اپنا فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ تو وہ نقصانات کیا ہیں؟ درجنوں گھر ٹوٹ چکے ہیں۔ اچھی اچھی باحیا باپردہ خواتین فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے کسی لڑکے سے تبلیغ کی نیت سے چیٹنگ شروع کی اور اس سے عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا، دوستی ہو گئی۔ بچوں والی خواتین ہم نے گھروں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں، ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فیس بک پہ دوستی، باپردہ خواتین جن کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، اتنی پردہ، اتنا حیا اور اچھی بھلی شوہر سے زندگی محبت سے گزر رہی تھی، فیس بک پہ جناب کو کسی سے دوستی ہو گئی، اور جب میاں کہتا تھا یہ تم فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہو تو تانے دیتی تھی، مجھ پہ شک کرتے ہو، میں کوئی بری عورت ہوں، تو شوہر کہتا براڈ مائنڈڈ بنتے تھے وہ، ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں بری ہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، 6 گھنٹے اور بیٹھے آپ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کنٹرول نہیں رہا، اور بالآخر
گھر ٹوٹے ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں, بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگی ہیں. اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ, وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی, دوستی ہو گئی, اچھی بھلی بیوی ہے, خوبصورت بیوی ہے, حیا دار بیوی ہے, گھر محبت سے چل رہا ہے, لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا, یہ گھر ٹوٹ گیا, میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو کیا ضرورت کیا ہے یعنی؟ تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے, دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا, اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی کمزوری بھی نہیں ہے, اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میرے باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں, پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے. تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے. تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, بیٹھتے پہلے یا سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے, وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں. اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے, اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے, یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے, کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے, یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے. ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, آپ کے دل نے عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے, کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے, وہ آپ جانیں, آپ کی ضرورت جانیں, تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ افیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں. اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے, آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, یا بیوی شوہر کے بارے میں, شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا. لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے, شوہر کو پتا ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے, اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں. شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو, بیگم یہ دیکھو یہ فیس بک ہے, یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تمہارے ماموں ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی ہے اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلا وہ لڑکی نہیں, اس بندے کا بڑا بھائی ہے, وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے. اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے. تو اور بے حیائی, ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بےغیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں, اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں, اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے. شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا. اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے, کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی, گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی. تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا, یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا. یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ. تو وہ جو ہے نا, وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہتے کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتا ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ افیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح, دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں. وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, جا کے گھستے ہوتے ہیں, یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں. ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا, کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا. فیس بک کیا کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا. جو ہوگا دروازہ کھلا ہے, بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, میاں فیس بک پہ بیٹھے, یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کنڈی نہیں لگے گی. بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے.
رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسئلہ سارا کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے، تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ، تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے، نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم، کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا؟ بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں۔ دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں، وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ڈوبنے والے کو باہر نکالیں، آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں، یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کو کا علاج کر دیں آپ، یہ جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا، تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء، اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے، اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے، قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی، لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے، البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں، جیسے جگر، لیور جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے، تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں کسی کو، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے۔ اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں، یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ، یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے، اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے، پھر تو سب کا اتفاق ہے اس پہ۔ لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کڈنی کسی کو دیتے ہیں، اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے، تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے، یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا۔ گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک نافرمان یعنی ناانصافی ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ، تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ دو چار چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے، جن میں بہت بڑی دو چیزیں، ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر۔ تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو، شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ۔ ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، ماں باپ سے چلی آتی ہے، وہ تو چلے ٹھیک ہے، آج کل تو شوگر ہو رہی ہے تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ دو تین چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی، کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی، اس طرح کی چیزوں سے، تو اللہ کا سے کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ ام کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے، جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں، کیا لکھنا جائز ہے؟ اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں، ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو، اور دوسرا نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی ہو۔ اگر اردو ناول ہے نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے، اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی بہت، یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے، تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا۔ جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ، تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو۔ میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے،
تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں, ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے, اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے. یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے, کہ اردو کی تعریف سن کے, کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے, تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی, اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا, ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا, اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں اشتیاق احمد بڑے ناول نگار گزرے, بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے, جاسوسی ناول. جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا, ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے, اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا, وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے. تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں, تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں, یعنی ملک سے باہر ہیں. ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن, بہترین زبردست حساب کتاب ہے. لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں, میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو, جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے. دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو, جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور, ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں, اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں. اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں, اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے. صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا, خام میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے, بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو اوپر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ, اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ, تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے, بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے, افضل ہے کہ نہ مانے, کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے, یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ جب میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں, تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی, جاب نہیں کرتی, تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو, اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں, ان سب کی بھی خدمت, تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر. اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے. تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلے پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے, 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ. اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیکی ہوں گے, وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی, لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان, اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو, تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے. تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں, اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں, بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں, میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا, تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ, کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ, اب وہ ساتھ رہے گی. اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے, آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے, تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے, لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے, کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے, پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں. اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے, تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے, مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں. خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, البتہ بالٹی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس سے آپ کے ہاتھ کا حدث زائل ہو چکا ہے. تو اس لیے حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, اور فقہاء نے بھی, کہ جب وضو کرنا ہو بالٹی میں ہاتھ ڈال کے تو پہلے چلو سے پانی لے کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں, اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈبوئیں, تو پھر انشاءاللہ وہ مستعمل نہیں ہوگا. مستعمل اور ناپاک میں فرق ہے. ناپاک کا مطلب تو اب ناپاک ہو گیا, کپڑوں پہ لگے گا, کپڑے دھونے پڑیں گے. مستعمل کا مطلب ہے ناپاک نہیں ہے لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا.
پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا۔ عطا اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں یہاں خواتین عام طور سے پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بھائی فرض نماز اور وتر تو باہر صورت کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑیں گے، لیکن اگر نوافل پڑھ رہی ہیں تو جتنی چاہیں رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں، جتنی چاہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، پہلی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا اگلی بیٹھ کر کھڑے ہو کر، جس طرح سے چاہیں پڑھیں۔ میاں بیوی جماعت کیسے کرائیں؟ اگر گھر میں جماعت ادا کرنی پڑے اور میاں بیوی ہوں تو اقامت عورت کہے گی یا مرد؟ نیز وہ دونوں جماعت میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ محمد اعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جماعت نکلتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی ازواج کو جماعت کراتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے کہ اگر مسجد کی جماعت نکل گئی تو گھر میں بیوی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو بالکل پیچھے کھڑا رکھیں، تھوڑا روک کے ساتھ نا آنکھیں دکھا کے اس کو بولے وہاں پیچھے کھڑی ہو جاؤ، تو وہ جیسے یعنی مقتدی ہوتے ہیں نا، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک صف، تو اس طرح بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے، اقامت بھی آپ ہی پڑھیں اور نماز بھی آپ پڑھائیں، اور سلام کے بعد بیگم کو بتائیں بیگم ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے نماز میں آپ کو حکم دیا، میں آپ کی قیادت کروں گا، تو ویسے تو ہر چیز میں آپ کی میں سنتا ہوں، لیکن آج بولوں گا بھی میں، آپ صرف سنو گی، تو اقامت بھی بولنے کی عورت کو اجازت نہیں، مرد اقامت پڑھے گا، عورت سنے گی، باقی نماز بھی میں بھی مرد بولے گا، عورت سنے گی، تو یہ بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی اس طریقے سے انشاءاللہ۔ والدین کا جنازہ کون پڑھائے؟ کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے خواہ کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بھائی، بیٹا اپنی ماں اور باپ کا جنازہ بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے، لیکن مسجد کی جو امام ہے نا، جس میں اکثر میت نمازیں پڑھا کرتی تھی زندگی میں یا آپ پڑھتے ہیں، تو امام کا حق بہرحال پہلے ہے، کیونکہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی کے پیچھے آپ جنازہ بھی پڑھیں، اس کو اہمیت دینے کے لیے، لیکن اگر بیٹا پڑھا دے تو بھی جائز ہے۔ جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے۔ بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی، جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ابھی دعا سے فارغ ہوئے کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائیں خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بےچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائیں خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا پھر دعا، تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں، 3 قسم کے الفاظ۔ بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے، مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہیں اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے، وہ فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، پھر وہ چائے چل رہی ہے، پانی کا دور چل رہا ہے، قہوے چل رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں۔ ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں، جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو، جیسے بیٹا ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں، رہ بھی لیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے۔ کیا بیوی کے سابقہ بچے کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا پہلے شوہر سے بچہ بھی ہو تو یہ مرد نکاح کے بعد اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، حرام ہے، قرآن میں صاف طور پر منع کیا، ادعوہم لآبائہم، کہ جو بچے کا اوریجنل باپ ہے اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی، ولدیت میں سوتیلا باپ اپنا نام بالکل نہیں ڈال سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے۔
ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، کیونکہ والدہ سے محبت تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں، ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو، اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ آن لائن گیمز کا حکم۔ آج کل لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں جن میں دونوں طرف سے پیسے لگائے جاتے ہیں، اور جو جیتتا ہے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ عبداللہ خان نے پوچھا۔ بھائی بالکل حرام ہے، جوا ہے، پیسے لگا رہے ہیں داؤ پہ۔ سونے کی زکوٰۃ میں پیسے کا اعتبار ہے یا تولے کا؟ سونے کی زکوٰۃ میں تولے کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ نیز کتنے تولے یا قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ محمد جہانگیر دبئی سے پوچھتے ہیں۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر صرف سونا ہو، جو کہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ سونے کے ساتھ چاندی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، نہیں تو کیش رقم تو ہوتی ہے۔ تو اگر 1 روپیہ بھی کسی کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ تو 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر سونا موجود ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ 7.5 تولے پر جب ہوتا ہے جب صرف اور صرف سونا ہی ہو آپ کے پاس، تو سونے کے علاوہ اگر چیزیں ہیں تو پھر ان کو مکس کیا جاتا ہے۔ جب مکس کریں گے آپ تو پھر سونے کی زکوٰۃ میں آپ کو اختیار ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، تولے کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ 7.5 تولے کے آپ 40 حصے کر لیں، ایک حصے میں جتنا تولے آتا ہے وہ سونا دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، یا 7.5 تولے سونے کی قیمت لگا لیں، اس قیمت کا 40واں حصہ دے دیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ کیا قضا نمازوں کا فدیہ ہے؟ عظمت اللہ صاحب لنڈی کوتل سے پوچھتے ہیں، قضا نمازوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ نیز قضا نمازوں کے لیے فدیے کا کیا حکم ہے؟ بھائی نمازیں بہرحال قضا کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی ایسا بیمار ہو جائے کہ قضا نماز پڑھنے کا امکان ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فدیے کی وصیت کرے گا یا اپنی زندگی میں فدیہ ادا کرے گا۔ جیب میں کیمرے والا موبائل ہو تو نماز کا حکم۔ کیمرے والا موبائل فون جیب میں رکھ کر نماز ہوگی یا نہیں؟ حافظ غلام میڈیا صاحب۔ ہو جائے گی نماز۔ لوگوں کی بغیر وضو آج کل نماز ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے 10 سال بغیر وضو نماز پڑھی تو مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میری تو ہو رہی ہے، میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو خیر یہ ایک لطیفہ ہے، ایسا نہ ہو بغیر وضو آپ نماز شروع کر دیں۔ واصف صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، کیا داڑھی صرف تھوڑی کے نیچے ہے؟ پوچھتے ہیں کہ جی داڑھی کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کن پٹی سے، کانوں کی لو سے، یا تھوڑی کے نیچے کا حصہ داڑھی ہے؟ بھائی یہ جو تھوڑی کے نیچے تھوڑی سی داڑھی ہوتی ہے نا، یہ بھی داڑھی میں شامل ہے، اور یہ مسئلہ پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ اپنے دونوں دانتوں کو بند کرتے ہیں تو یہ جو لکیر بنتی ہے نا، اس لکیر کے نیچے کے بال داڑھی کا حصہ ہے، ہونٹ کے نیچے بھی اور لکیر کے نیچے بھی۔ ان بالوں کا کاٹنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جماعت والوں کے لیے قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ محسن صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں۔ سفر میں 15 دن سے زیادہ رہیں تو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن بیرون ملک سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ 1.5 ماہ 2 ماہ رہنے کے باوجود بھی قصر نماز ہی پڑھتی اور پڑھاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے خوف خدا۔ بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی شہر میں جب مسافر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو جس وقت نیت کرے گا اس وقت سے وہ مقیم شمار ہوگا، پھر پوری نماز پڑھے گا۔ تو بیرون ملک سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ کسی شہر میں یہ نیت نہیں کرتی کہ ہم نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، وہ بلکہ مرکز کے تابع ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہم اس شہر میں ٹھہریں گے کتنا، تو وہ گھوم رہی ہوتی ہیں ایک ہی شہر میں، اور بعض دفعہ اس میں وہ 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اس کنفیوژن کی کیفیت میں ہوں گے تو اس وقت تک وہ مسافر والی نماز ہی پڑھتے رہیں گے۔ ہاں جب ان کو مرکز سے آرڈر آ گیا کہ آپ نے یہاں فلاں جگہ پہ 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنا ہے تو پھر وہ ارادہ کریں گے 15 دن یا اس سے زیادہ کا، پھر پوری نماز شروع کر دیں گے۔ لیکن جب تک وہ تردد میں ہے تو چاہے ایک شہر میں ان کو 2 مہینے بھی ہو جائیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے، سفر والی نماز۔ والدین راضی نہ ہوں تو شادی کیسے کریں؟ بہت مشکل سوال۔ محمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین 2 وجہ سے راضی نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لڑکی میری کلاس فیلو ہے اور ہم دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس لڑکی کے والد نے پوری زندگی بینک میں کام کیا ہے لیکن وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ گھر کا خرچہ بیٹوں سے چلتا ہے۔ کیا میں اپنے والدین کو راضی کر کے اس سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی ابا کو راضی کر کے تو کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ماشاءاللہ۔
رہا یہ مسئلہ کہ ابا ان کے بینک میں ہے تو یاد رکھیں جو بینک کی ارننگ، جو سودی بینک کی آمدن ہے ان سے پھر کھانا پینا جائز نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہاں نکاح کر کے ان کے ابا کی جو کمائی ہے اس سے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے لیے یہاں شادی جائز نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تو آپ کے والدین اگر میری بات سن رہے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. لڑکی اگر کوئی اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹے کی چاہت کو کچلنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر ہرگز کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو عشق لڑکیوں سے عشق معاشقہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہو گیا کسی کو، یا محبت ہو گئی ہے، یا نکاح کی نیت سے کسی نے کہیں پیغام بھیجا اور وہ اس کو پسند آ رہی ہے، تو پھر والدین کو اس میں اولاد کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے، رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دونوں پڑھ رہے ہیں تو بھائی مل جل کے پڑھ لیں گے. ابھی بھی تو ملتے ہی ہیں نا، بات چیت کر رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لائک کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں واٹس ایپ پہ محبت نامے بھی، ویسے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن جو معاشرے میں چل رہا ہے محبت نامے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں آج کل. تو بھائی اس حرام کو حلال سے بدل لو، نکاح کر کے دو بول لو تو نکاح ہو جائے گا. تو کیا اس میں پھر پڑھتے رہو اسی طریقے سے جیسے پڑھ رہے ہیں. تو نکاح جو ہے نا یہ پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ پڑھائی میں مددگار ہے. نکاح ہو جائے گا تو دونوں کی فیلنگ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گی اور دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گی، دائیں بائیں بھٹکیں گے نہیں. پھر وہ پڑھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں اس کو ایک ہوا بنا لیا ہمارے معاشرے میں. علماء نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے زنا کرنا بہت ہی تعجب کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب زنا کی طرف قدم پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں لوگوں کے. اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے. تو بھائی اتنا اللہ نے آسان کر دیا، والدین کو چاہیے اس آسان میں اپنی اولاد کے لیے رکاوٹ نہ بنے بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں اور کہیں کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے کہ تم نے ہمیں آ کے بتا دیا، تم گناہ کی طرف نہیں گئے، تم نے اس سے حرام دوستیاں نہیں لگائیں، تم زنا کی طرف نہیں گئے اور تم نے ہمیں آ کے بتا دیا. اب ہم دیکھیں گے وہ بچی اگر کوئی بہت ہی کوئی خراب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اچھی وہاں تو بہت ہی خراب ہو، کوئی ایسی ہے جو خاندان میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکے، وہ ایک الگ بات ہے. تو اچھا کیا آپ نے. تو ایسی باتوں پہ اولاد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جب جوان ہوئے تو بلا کے خود کہا کہ دیکھو جب کوئی شخص زنا کرتا ہے نا تو اس میں ایمان نہیں رہتا، تو اس لیے اگر میری ترغیب ہے کہ تم نکاح کر لو. تو بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہیں چاہتے ہو، کہیں توجہ تمہاری جائے تو مجھے بتانا، میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. تو صحابہ تو اپنی اولادوں کو ترغیب دیا کرتے تھے. تو اس لیے آج کے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہے نکاح کی، تاکہ وہ دل جمی کے ساتھ پڑھ سکیں اور ان کی توجہ دائیں بائیں نہ جائے. جنت میں کون سی بیوی ساتھ رہے گی؟ ارسلان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کچھ مہینے پہلے میری بیگم کا انتقال ہوا ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، کیا جنت میں وہی میری بیگم ہوگی؟ اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں تو پھر کون میری بیگم ہوگی؟ اور اللہ نہ کرے اگر میں جنت میں نہیں جاتا تو کیا ان کی شادی کسی اور سے ہوگی؟ یہ رہنمائی فرما دیں کہ میں دوسری شادی کس طرح کی خاتون سے کروں. بھائی اگر آپ جنت میں نہیں جاتے تو بڑا خطرناک ہے. ایسی بددعا تو ہم نہیں دے سکتے آپ کو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی بھی مسلمان اگر جہنم میں گیا تو پھر اس کی بیگم اللہ جنت میں کسی اور کو دے دیں گے. پھر جب جہنم سے نکلے گا تو پھر دوسرا جنت میں اور بھی بہت سی عورتیں بھی تو جہنم سے نکلیں گی نا، تو انہی میں سے کسی سے اس جہنمی کی شادی اللہ کرا دیں گے. تو جو جہنم سے مسلمان نکلے گا تو بہت سی عورتیں بھی تو جہنم میں جلیں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی نکلیں گی. تو عین ممکن ہے اللہ ان میں سے کسی جہنمی کی شادی کرا دیں جس کو اللہ جنت میں لے آئے. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں اور اللہ ہم سب کو جنت ہی میں لے کے جائے. تو اگر آپ جنت میں گئے جو کہ امید ہے اللہ کی رحمت سے، تو آپ کے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے کہ آپ کو دونوں مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو مسئلہ عورت کا ہے کہ اس نے پہلے ایک شادی کی، پھر اس شوہر نے طلاق دے دی یا مر گیا، پھر دوبارہ شادی کی، اس نے طلاق دے دی مر گیا، پھر دوبارہ شادی کی، تو کون سے والے مرد کو ملے گی؟ لیکن مرد کے لیے تو اللہ نے ایک پیکیج رکھا ہے کہ پرانی والی بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور نئی والی بھی مل جائے گی. ہاں اگر پرانی والی کو طلاق دی ہوتی اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ، اور حدیث سے اس کا طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس عورت کا جو سب سے آخری شوہر ہوگا نا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی. تو آپ کی پہلی وائف کا چونکہ انتقال ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو اور دوسری بیگم بھی آپ کو ملے گی. اب مجھے نہیں پتا آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ٹینشن میں آ رہے ہیں، یہ آپ ہی جانیں. بہرحال اللہ سب مسلمانوں کو جنت میں لے کے جائے، آمین. یہ بھی انہوں نے پوچھا میں دوسری شادی کس طرح کی خاتون سے کروں؟ حدیث میں آتا ہے دینداری کو ترجیح دو. سب سے پہلے دین دیکھیں، باقی چیزیں بعد میں. سگے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، کیا زکوٰۃ سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ جو سگے خون والے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. محمد حسن معاویہ بھائی زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جن کا فائدہ آپ کو خود ہی ہوگا.
یعنی والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی جن کو اصول کہا جاتا ہے ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا مال عرف میں اپنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولادوں کو نہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے نواسا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ عرف میں ان کا مال جو ہے نا اپنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے، شوہر ویسے ہی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ رشتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور آپ اپنے باپ داداؤں یا نانکوں کو اور اسی طرح اولادوں کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں، بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو بھانجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجیوں کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں، سسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے، تو یہ سب جائز ہے۔ اور بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینا اس میں تو ڈبل ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا بھی ثواب اور صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب۔ لیکن بہرحال ہر طرح کے طبقوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنی چاہیے، بہت ساری مدات قرآن نے بیان کی ہیں، سب میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بیوی کا خود کو سنگل ظاہر کرنے کا حکم۔ یہاں یو کے میں جب عورت کا شوہر چھوڑ جائے اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہوں تو حکومت عورت کو گھر بھی فری دیتی ہے اور اس کا خرچہ بھی دیتی ہے۔ یہاں میاں بیوی یہ کرتے ہیں کہ بیوی حکومت کو جا کر بتاتی ہے کہ میں الگ ہو گئی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، لہذا حکومت اسے مراعات دیتی ہے۔ جب حکومت کی طرف سے اسے سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو شوہر اس کے ساتھ چھپ کر رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں شرعی حکم کی رہنمائی فرمائیں۔ رضا صاحب نے یو کے سے یہ سوال پوچھا ہے، بھائی جان یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، حرام ہے، میرڈ خاتون ہے اور اپنے آپ کو سنگل شو کر کے حکومت سے مراعات لے رہی ہے، تو جتنے فائدے حکومت سے یہ اٹھائے گی یہ خاتون کے لیے سب حرام ہے، اور خاتون کو اگر کوئی پیسے بھی مل رہے ہیں اور تو اگر کوئی شخص یہ پیسے یعنی اس پیسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے وہ خاتون ان پیسوں سے حرام پیسوں سے کسی کو گفٹ دیتی ہیں، کسی کو کھانا کھلاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ناجائز ہے یہ۔ تو نہ فلیٹ لینا یا کوئی مکان لینا جائز ہے اور نہ سہولتیں لینا جائز ہے، یہ دھوکے کا گناہ ہوگا اور اس پر قرآن و سنت میں بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وہ مسلمان نہیں ہے، اور تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے کہ جو دھوکہ دے کے یعنی اپنا حق جو ہے نا زیادہ وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک کیفیت یہاں ہے کہ خاتون بیوہ ہوتی ہیں تو پینشن لے رہی ہوتی ہیں، حکومت کا قانون ہے کہ اگر یہ خاتون کہیں شادی کر لے تو پینشن نہیں لے سکتی اپنے شوہر کی، لیکن وہ شادی بھی کر لیتی ہیں اور شادی کو چھپا کے رکھتی ہیں اور ادھر سے پیڑے بھی کھا رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے بغیر دے سکتے ہیں؟ فیاض احمد نے پوچھا ہے کہ جمعے کا خطبہ اپنی علاقائی زبان میں دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بہت سی مسجدوں میں جمعے کا خطبہ اردو میں ہونے لگا ہے اور بعض مساجد میں انگلش میں خطبہ ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس اور کہنے لگے یہ جو آپ لوگ خطبے سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں جو لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اردو میں، پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے، اور عربی کے خطبے سے پہلے آپ لوگ جو اردو میں تقریر کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت دکھائیں۔ میں نے ان سے کہا آپ جو مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں نا کہ عربی خطبے سے پہلے ہم جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا ثبوت دکھائیں، تو پہلے تو میں آپ سے ثبوت پوچھتا ہوں کہ جو آپ کی جو پوری تقریر ہی اردو میں ہوتی ہے اور وہ عربی والا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آپ نے غائب ہی کر دیا، تو پہلے اس کا ثبوت دکھائیں۔ تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ خطبہ تو ایک نصیحت ہے، واعظ ہے، اور واعظ تو اسی زبان میں ہوگا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں سے خطاب کرتے تھے تو عربی میں خطاب تھا، اب ہم جب اردو اسپیکنگ سے خطاب کر رہے ہیں تو ہمارا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے واعظ و نصیحت، اور اگر سامنے مخاطبین انگلش لینگویج والے بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلش میں خطبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دلیل غلط ہے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ تو اس ذکر میں جمعے کی نماز بھی داخل ہے اور جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے، کیونکہ خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا واجب ہے جمعے کی اذان کے بعد، اور خطبے کے دوران بات چیت بھی حرام ہے تاکہ اللہ کا ذکر سنے۔ تو اس کو قرآن نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عربی میں ہی ہیں۔ مثلا صبح و شام کا جو ذکر ہے وہ عربی زبان میں ہے، نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے،